پہلگام واقعے کے بعد بھارت سیاسی، سفارتی، عسکری غرض کے ہر شعبے میں ناکامیوں اور رسوائیوں کا شکار ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بھارت ناکامیوں اور رسوائیوں کی ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ شاید مکافات عمل ہے۔ فارسی مقولہ ہے، چاہ کن را چاہ درپیش۔ بھارت اس وقت اسی کی عملی تصویر بن کر سامنے ہے۔ پہلگام واقعے جس کے بعد اس نے آپریشن سندور کے نام سے پاکستان پر جارحیت کی، مگر الٹا اسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک بڑے جنگی ڈرون سمیت 7 بھارتی طیارے مار گرائے گئے۔ اس کی فضائیہ فضا میں آنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا تقریباً آدھا حصہ تباہ ہوا۔ اس کی روایتی جنگی استعداد کی برتری کا زوم بھی ختم ہو گیا اور صرف 4 دن کے اندر ہی اسے گھٹنے ٹیک کر امریکہ، سعودیہ، ترکی وغیرہ سے جنگ بندی کے لیے پاکستان کو آمادہ کرنے کی منتیں کرنا پڑی۔ اس کو مسئلہ کشمیر، تیسرے فریقی ثالثی اور پاکستان سے مذاکرات جیسے ان معاملات کو سرنڈر کرنا پڑا جنہیں اس نے اپنی ضد اور انا کا ہتھیار بنا رکھا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے گودی میڈیا نے پوری کی، جس کے جھوٹے اور بھونڈے پن سے وہ پوری دنیا میں مذاق بن گیا۔ اس نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں واپس ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ اس نے IMF اور ورلڈ بینک کو پاکستان کے لیے امدادی پیکیجز کو روکنے کی کوششیں کی، مگر یہاں بھی ناکامی کا تھپڑ اس کے منہ کو جا لگا۔ اس نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل اور پاکستان کے حصے کے پانی کو روکنے کا اعلان کیا، مگر بین الاقوامی عدالت نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے کر اس کی آبی دہشت گردی کے گھوڑے کو نکیل ڈال دی۔ اس نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روایتی اور گھسا پیٹا پاکستان مخالف منجن بیچنے کی کوشش کی، مگر الٹا بلوچستان میں اس کی سرپرستی میں جاری دہشت گردی مشترکہ اعلامیہ کا حصہ بنی۔ نئے عالمی سیاسی نقشے جو مغرب و مشرق سے اب شمالی اور جنوبی بلاکس میں تبدیل ہو چکا ہے، میں بھارت یا تو کہیں نظر نہیں آ رہا یا پھر اس کی حیثیت آدھا تیتر آدھا بٹیر والی ہو چکی ہے۔ غیر وابستہ تحریک نہ رہی، سارق عملاً نہ رہی، جس کی غیر اعلانیہ قیادت اس نے خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کھو دی ہے، اور نئے عالمی نقشے میں عالمی جنوب کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے اس خطے کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہے۔ لب لباب یہ کہ یہ تمام ناکامیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت کی جارحانہ اور ہندو فسطائی پالیسیاں نہ صرف اس کی ناکامیوں، رسوائیوں اور سفارتی تنہائی کا باعث بنی، بلکہ اس کے اثر و رسوخ کا دائرہ سکڑ گیا اور اس کی علاقائی قیادت کا خواب بکھر کر رہ گیا ہے۔